نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے. فرماتے ہیں کہ صحبت اولیاء اللہ میں ایک خاص بات قلب میں ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس سے خروج عن الاسلام کا احتمال نہیں رہتا. یعنی اللہ والوں کی صحبت میں انسان کے دل میں ایک ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اسلام سے نکلنے کا خیال اور وسوسہ بھی دل کے اندر نہیں آتا. خواہ گناہ اور فسق و فجور سبھی کچھ اس سے وقوع میں آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یعنی جب اس نیک صحبت کے حصار کے اندر آ جاتا ہے تو اس میں آنے کے بعد یہ تو ممکن ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے، اس سے نافرمانی ہو جائے، بے احتیاطی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنے ایمان کو کہیں پہ داؤ پہ لگا دے، اپنے ایمان کو کہیں پر بیچ آئے، ایمان کو کہیں پر ضائع کر دے. نیک صحبت میں آنے کے بعد خروج عن الاسلام کا جو خطرہ ہے، اسلام سے باہر نکلنے کا خطرہ، وہ جاتا رہتا ہے. گنہگار تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا آدمی جو نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا ہے، پہلی چیز تو گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے شامت اعمال سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو پھر اسے توبہ کی توفیق جلد ہو جاتی ہے، اللہ سے رجوع کر کے اپنے معاملے کو صاف کر لیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. مردودیت کی نوبت نہیں آتی، مردودیت کی نوبت نہیں آتی. برخلاف اس کے کہ ہزاروں برس کی عبادت میں بھی ذاتی ہی یہ اثر نہیں کہ وہ کسی مردودیت سے محفوظ رکھ سکے. چنانچہ شیطان نے لاکھوں برس عبادت کی لیکن وہ اس کو مردودیت سے نہ روک سکی. اب شیطان آسمانوں پر کتنا مقرب تھا، کتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ کروڑوں برس، لاکھوں برس اس نے اللہ کی عبادت کی، اور مختلف آسمانوں پر مختلف نام سے پکارا جاتا تھا. کسی آسمان پر عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا، کہیں پہ ساجد کے نام سے، کہیں پر راکع کے نام سے، مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا. لیکن ایک انا اس کے اندر آ گئی، ایک بڑائی اس کے اندر آ گئی. اور وہ انا اور بڑائی کیسے آئی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا کہ ایک شخص کروڑوں برس اللہ کی عبادت کرے گا لیکن انجام کار و مردود ہوگا. تو انہوں نے جب یہ لکھا ہوا دیکھا تو انہیں ڈر ہوا، خوف ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی ہوں. رونا شروع کر دیا ایک ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد مردود ہو جانا یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے. رونا شروع کیا. جبرائیل آئے، ان کو پتہ چلا، دوسرے فرشتے آئے، تو سب نے کہا کہ بھئی عزازیل کے پاس چلتے ہیں. عزازیل، شیطان کا نام عزازیل تھا، کہ عزازیل کے پاس چلتے ہیں، یہ بڑا مقرب ہے. اس سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا شقی ہونے سے بچائے، ایسا محروم ہونے سے اللہ ہمیں بچائے.
تو یہ شیطان کے پاس آئے، عزازیل کے پاس، اور اس سے آ کر کہا جی ہم نے تو لوح محفوظ پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ کروڑوں برس عبادت کرنے کے بعد انجام کار مردود ہوگا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، دعا کی، کہا کہ یا اللہ ان کو اپنے آتش غضب سے محفوظ فرما، ان کو اپنے آتش غضب سے محفوظ فرما۔ یہ نہیں کہا کہ ہم کو اپنے آتش غضب سے محفوظ فرما، یعنی اسے یہ گمان ہوا کہ یہ تو ہو سکتے میں نہیں ہو سکتا، تو اپنے آپ کو بھول گیا۔ اور میرے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو بھول گیا اور اپنے نفس پر بھول گیا کہ میں تو ہو ہی نہیں سکتا، تو کہا کہ ان کو آتش غضب سے محفوظ فرما، اور اس کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ لیکن چونکہ اپنے آپ کو شامل نہ کیا تو انجام کار یہی مردود ہو گیا۔ کیسے مردود ہو گیا؟ جب آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلا بنایا، اس میں روح ڈالی، تو کہا فرشتوں کو سجدہ کروں، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ ان کو جو بنایا وہ مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تو آگ تو مٹی سے بہتر ہے، تو پھر میں ان کو سجدہ کیسے کر دوں؟ کیا آ گئی؟ تکبر آ گیا، انا آ گئی، اور اس تکبر اور انا نے مردودیت تک پہنچا دیا کہ اللہ کی دربار سے مردود ہو گیا، نکالا گیا۔ اللہ نے کہا تو نکل جا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن ایسی حالت میں اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ حالت غضب میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے نکال رہے ہیں، مردود کر رہے ہیں، لیکن اس حالت میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے، لیکن میرے جو مخلص بندے ہیں اس پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ تو اللہ سے مانگا، اللہ نے وہاں بھی دعا قبول کر لی۔ تو جس چیز نے اسے برباد کیا وہ اس کا تکبر تھا، اس کی انا تھی۔ اور آج بھی جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ بندے کا تکبر ناپسند ہے، کیونکہ یہ تکبر اور بڑائی اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور یہ اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے جب کوئی اس صفت کو لینا چاہتا ہے، کسی بڑائی کے ذوم کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یا وہ اپنی بڑائی کا دعوے دار ہوتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ کبریائی تو میری چادر ہے، عظمت تو میری ازار ہے، جو اس عظمت اور کبریائی کو مجھ سے لینا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ کیا مطلب؟ میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ تو اس لیے ہمیشہ تکبر اور بڑائی سے بچنا چاہیے، اور تکبر اور بڑائی والے بول سے بچنا چاہیے۔ آج انسان ہے نا جذبات کے اندر بڑے بڑے بول بولتا ہے، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے دعوے زبان سے نکالتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو یہ بڑائی پسند نہیں ہے۔ بڑائی کے اندر مبتلا ہونے والا اللہ کو دنیا میں رسوا کر دیتا ہے، دنیا کے اندر ذلت و پستی کا شکار کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اتنا گرا ہوا ہوتا ہے جیسے کتے اور خنزیر کے برابر گرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے، تواضع کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ عاجزی اور تواضع جو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں پیدا ہوتی ہے، وہ نیک صحبت میں پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو انا کا بت ہے نا، اندر انا کا بت، میں انا کا بت، یہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر انسان کے اندر سے جاتا ہے، ورنہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک تکبر اور بڑائی کے اندر مبتلا، اور نفس کہتا ہے کہ نہیں 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 سب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تکبر تیرے اندر کہاں ہے؟ بڑائی تیرے اندر کہاں ہے؟ عجب تیرے اندر کہاں ہے؟ اور جیسے تکبر کا رذیلہ ہے بڑائی، تکبر میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر اپنی بڑائی اور اپنی عظمت کا استحصال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سے حقارت کا برتاؤ کر رہا ہوتا ہے، نفرت کا برتاؤ، حقارت کا برتاؤ۔ کیا ہے؟ تکبر اپنے اندر ہے، بڑائی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا رذیلہ ہے اخلاق رذیلہ میں سے، وہ عجب کا رذیلہ ہے۔ اب عجب کے اندر کیا ہے کہ دوسروں کی حقارت نہیں ہے، کہتا جی سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بھی تو کچھ ہوں۔ تو جہاں سب اچھے ہیں وہاں پر اپنی خوبی پر نظر ہے کہ میں بھی تو کچھ ہوں، اور یہی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے اوپر نظر کیسے گئی۔
اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس گھڑی بندے کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے، اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی کسی خوبی اور کمال پر نظر ہوتی ہے کہ میں بھی تو کچھ ہوں، فرمایا کہ عین اس گھڑی میں یہ اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے۔ کیونکہ جو چیز بھی تجھے عطا کی گئی ہے، جو کمال ہے، جو خوبی ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے۔ تو جب وہ جس رب نے تجھے وہ صفت دی ہے، وہ کمال اور خوبی دی ہے، اس پر تو تیری نظر نہ جائے اور تو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بھی کچھ ہوں، اور اس خوبی اور کمال کو اپنی طرف منسوب کرے کہ شاید میری قوت بازو کا کمال ہے کہ میں نے اپنی صلاحیت سے کچھ حاصل کر لیا۔ تو یاد رکھیے کہ اپنی صلاحیت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، وہاں سے فضل ہوتا ہے تو کچھ حاصل ہوتا ہے، ورنہ بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے تعلیم میں یافتہ یہاں تک نوبت آتی کہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، کیا یہ کہ جی روزگار نہیں ہے۔ اور ایک ایسا آدمی جو بالکل انگوٹھا چھاپنے والا، جو دستخط کرنا بھی نہیں جانتا، اس کو اللہ اتنا مال و دولت دیتا ہے کہ اسے خود اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا مال و دولت۔ تو اس کا تعلق کسی قابلیت کے ساتھ نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ اور جب اللہ کا فضل بندے پر متوجہ ہو، اس کی عطا، اس کا جود و سخا جب بندے پر متوجہ ہو، پھر اسے شکر میں ڈوب جانا چاہیے، عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ سب اچھے اور میں بھی کچھ ہوں، نہیں نہیں نہیں، یہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور اللہ والوں کے ہاں یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بیعت کے وقت بھی یہی نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھو اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھو، کہ بھئی میں سب سے کمتر، میں سب سے گھٹیا اور سب مجھ سے اچھے۔ اور جب یہ چیز حقیقت کے درجے میں انسان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے کہ میں سب سے کمتر، میں سب سے گھٹیا، پھر اگر کوئی اسے برا بھی کہتا ہے نا، اسے برا نہیں لگتا۔ کوئی اس کی غیبت کرتا ہے تو اسے کسی کا برا نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے کو سب سے برا سمجھ رہا ہے، سب سے کمتر سمجھ رہا ہے، پھر کسی کی برائی کا برا کیوں مانے گا؟ یہ برائی کا برا ماننا، کسی کے کچھ کہنے کا برا لگنا، یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ انسان اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ باپ اگر بیٹے کو کچھ کہہ دے، ماں اگر اولاد کو کچھ کہہ دے تو بچے کو برا لگ جاتا ہے۔ اب یہ برا لگنا کیوں ہے؟ ارے بھائی، ماں باپ سے بڑھ کے کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ تو اس بچے کو یہ بات جو بری لگ رہی ہے، اس کے اندر یہی تکبر اور بڑائی موجود ہے کہ ماں باپ کی بات بری لگ رہی ہے، وہ تیرے خیر خواہ ہیں، اور وہ جو بات بھی کہہ رہے ہیں تیری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان کی بات کو سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننا چاہیے۔ ان کی بات کو دل کے اندر جگہ دینی چاہیے، کہنا ماننے کی عادت ہونی چاہیے۔ اور یہ کہنا ماننا نہیں ہے۔ آج کے بچے ہیں نا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی تو کہنا مان لیا، اور سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ضد کر لی، تکرار کر لی۔ کہنا ماننا یہ ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے جب بھی اپنے ماں باپ کی بات کو مان لے، یہ کہنا ماننا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بات کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھے، تو تیرے پاس عقل ہے کتنی سی عقل ہے کہ ہر بات تیری عقل میں آ جائے گی، تیری سمجھ میں آ جائے گی؟ تو کبھی اپنے بڑوں کی بات کو عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ نوجوان کے پاس عقل تو ہے، تجربہ نہیں۔ اور بڑے کے پاس اسے جو چیز ممتاز کرتی ہے، بلند کرتی ہے، اس کے پاس تجربہ ہے۔ اس نے زندگی کے نشیب و فراق کو دیکھا ہے، اس نے دھوپ اور چھائیں کو دیکھا ہے، اس نے بہت سی ٹھوکریں کھائی ہیں، وہ زمانے کے اس اونچ نیچ سے گزرا ہے، تو زندگی کے تجربات اس کے پاس ہیں۔ تم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے اپنے بڑوں کی بات کو ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ وہی حال ہوتا ہے جو شیطان کا حال ہوا کہ بھائی اللہ تو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، کہتا ہے میں تو سجدہ نہیں کرتا، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ تو لاکھوں برس سجدے کیے، لیکن ایک سجدہ نہ کرنے کی بنا پر مردود ہو گیا، اور وہ لاکھوں برس کے سجدے اس کے ضائع ہو گئے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ کبھی اپنے بڑوں کی بات کو رد کر کے انسان پھر کسی عتاب کا شکار ہو جائے، کسی پکڑ کا شکار ہو جائے،
کیونکہ اپنے بڑوں کے ساتھ جو بے ادبی کا معاملہ کرتا ہے، بالخصوص اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرتا ہے، پھر دنیا کے اندر اس پر پکڑ اور سزا ضرور مسلط ہوتی ہے، دنیا کے اندر نشان عبرت بنتا ہے۔ تو ادب ہونا چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر ایک تو یہ برکت اور فائدہ ہے کہ خروج عن الاسلام کا خطرہ ٹل جاتا ہے، اسلام سے باہر نہیں نکلے گا، گنہگار ہو سکتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کو یہ نہیں بیچے گا، اور مردودیت کی نوبت نہیں آئے گی کہ اللہ کے دربار سے مردود کر دیا جائے، اس کے دل پہ مہر لگا دی جائے، ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ کیوں کہ جیسے شیطان برسہ برس عبادت کی کہ بڑا عابد بھی تھا، بڑا عالم بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، بات ماننے کا جذبہ اس کے اندر نہیں تھا، ورنہ عبادت تو کروڑوں برس کی کون اتنی عبادت کر سکتا ہے؟ اور عالم بھی بہت بڑا تھا کہ فرشتے اس کے پاس جاتے تھے، اس کے پاس جا کر پوچھتے تھے، لیکن عشق نہ ہونے کی وجہ سے، محبت نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ اس لیے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ والوں سے محبت، اللہ کے قرآن سے محبت، اس محبت کا جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے، اللہ کے گھر سے محبت۔ اور یہ محبت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بام عروج پر پہنچا دیتی ہے، ترقی پر پہنچا دیتی ہے، کیونکہ جب محبت دل کے اندر ہوتی ہے نا، تو پھر جس کی محبت ہے اس کے خلاف آدمی نہیں کرتا۔ یہ کسی شاعر نے کہا نا، محبت ہی محبت کار فرما ہے ہر دو عالم میں، یعنی دنیا اور آخرت یہ دو عالم ہے نا، تو محبت ہی محبت کار فرما ہے ہر دو عالم میں، محبت ہی زینہ بام محبت ہے۔ کہ ترقی کا زینہ کیا ہے؟ ترقی کا زینہ بام عروج تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ ارے یہ محبت ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کر لو، اللہ کے دین کی محبت پیدا کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر لو، اور اللہ والوں کی محبت پیدا کر لو، اللہ کے قرآن کی محبت۔ اور اللہ والوں سے جو محبت ہے وہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ محبت بھی اللہ کی محبت میں داخل ہے، کیونکہ وہ محبت ذریعہ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، تو پھر وہ اللہ کی محبت سے وہ جدا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر وہ اپنی پرستش نہیں کراتے، وہ تو راستہ بتاتے ہیں، سبق سکھاتے ہیں اللہ کی محبت کا، اللہ کا بننے کا۔ تو فرماتے چنانچہ شیطان لاکھوں برس عبادت کے بعد مردود ہو گیا، اور اس کی جو عبادت تھی اس کو مردودیت سے نہ روک سکی۔ اسی لیے کسی ایک شعر میں کسی نے کہا، یک زمانے صحبت با اولیاء، یک زمانے صحبت با اولیاء، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا، یک زمانے صحبت با اولیاء، بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا۔ فرماتے کہ اللہ والوں کی صحبت میں گزرا ہوا تھوڑا سا وقت یہ 100 سالہ بے ریا اطاعت و عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ والوں کی صحبت میسر آ جائے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی تھوڑی دیر کی صحبت جو ہے وہ 100 سال کی عبادت سے کیسے بڑھ گئی؟ ایک اشکال آتا ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ 100 برس کی عبادت اور کہاں تھوڑی سی دیر کی صحبت؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا فرق یہ ہے کہ جو کام انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، 100 برس عبادت تو کی لیکن اپنی مرضی سے کی، خود رائی کے ساتھ کی، اور وہ عمل جو بندہ خود رائی کے ساتھ کرتا ہے وہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے کہ جس میں انسان اپنی رائے کو فنا کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت کے اندر جب جاتا ہے، ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے کو فنا کرنا آ جاتا ہے، اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا آ جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تھوڑی سی دیر کی صحبت میں کوئی ایسا گر مل جاتا ہے کہ اگر یہ 100 برس عبادت کرتا تو وہ ترقی نہ کرتا، ایک گر ایسا مل گیا کہ اس نے نہ معلوم کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیا، بام عروج پر اس کو پہنچا دیا۔ تو یہ راستہ وہ نہیں ہے کہ کہیں کچھ وظیفہ دیکھا کسی کتاب میں، کسی رسالے میں، اور آج کل یہ سوشل میڈیا پر، اور سوچا کہ پڑھنا شروع کر دیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کس سے پوچھ کر؟ اپنی رائے سے۔
تو جو عمل اپنی رائے سے کیا جاتا ہے وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا. ایک وظیفہ نہیں 1,00,000 وظیفے پڑھ لے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے نا. اور وظیفے کی مثال تو جیسے ایک دوا ہے نا، دوا تو میڈیکل اسٹور پہ دوا تو ملتی ہے، پنساری کی دکان پہ ساری پنسار خانہ موجود ہے، دوائیں ملتی ہیں. لیکن کوئی آدمی اگر اپنی مرضی سے دوا لے کر کھا لے تو کیا شفا ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی خود رائے اس کے لیے نقصان کا ذریعہ تو بن سکتی ہے، اس کے لیے شفا کا ذریعہ نہیں بن سکتی. تو اس کے لیے عافیت کا راستہ یہ ہے کہ بھائی کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے. ممکن ہے کہ ڈاکٹر تیری نبض دیکھ کر کہہ دے کہ تجھے تو دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کہاں میڈیکل اسٹور کے چکر لگا رہا ہے. تو خود رائی سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کہا یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایسی عبادت جو ریا سے خالی ہو، بے ریا عبادت، اس سے تھوڑی دیر کی اللہ والوں کی صحبت یہ اس سے 1,00,000 درجے بہتر ہے. اس لیے کہ اس میں رہ کر کوئی گر سے ایسا حاصل ہوگا نہ معلوم کہاں سے کہاں نکل جائے گا. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز جو مردودیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے، وہی نیک صحبت، کہ جس میں خروج عن الاسلام کا خطرہ بھی جاتا رہے اور انسان کو مردود ہونے سے وہ صحبت بچا لے، مردودیت سے وہ بچ جائے. تو ایسی چیز جو مردودیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے تو 1000 سال کی اس عبادت سے بڑھ کر ہے جس میں یہ اثر نہیں ہے. کیونکہ شیطان نے بھی تو عبادت کی تھی نا، کتنے ہفتے تک عبادت کی، کروڑوں برس اس نے عبادت کی، لیکن اس کی عبادت اس سے مردودیت سے نہیں بچا سکتی. اس لیے آج بھی اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو بھائی اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ نیک صحبتوں سے وابستہ ہو جائیں، نیک صحبتوں سے جڑ جائیں. اس صحبت میں آنے کے بعد ایمان کی قدر و منزلت کا پتہ چلے گا، اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا. پھر کبھی انسان اپنے ایمان کو داؤ پر نہیں لگائے گا بلکہ اس ایمان کی وہ حفاظت کرے گا. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات سے چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما. نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، بری صحبتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق کی، کردار کی، گفتار کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی یا اللہ ترقیات عطا فرما. یا اللہ نیک صحبت کے جو فوائد ہیں یا اللہ اس سے ظاہر کو باطن کو یا اللہ آراستہ فرما. تکبر سے، بڑائی سے، عار سے، استکبار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما. یا اللہ تواضع عطا فرما، اپنی رضا کے لیے مٹنا نصیب فرما.
عجب سے، خود پسندی سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اپنی محبت سے، معرفت سے یا اللہ ہمارے دلوں کو لبریز فرما۔ یا اللہ اپنی محبت سے دلوں کو لبریز فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما۔ سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما۔ یا اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت و عداوت کو یا اللہ دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اولاد کو آزمائش نہ بنا، امتحان نہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحی بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ دارالقرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ جس نوع سے بھی خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، انہیں دنیا آخرت میں یا اللہ اس کی جزا عطا فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔
آمین برحمتک یا